افریقہ کے مرکز میں ایک ایسا جنگل ہے جو اتنا وسیع اور قدیم ہے کہ بہادر ترین لوگ بھی اس میں جانے سے ڈرتے ہیں۔ کانگو کا برساتی جنگل۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جنگل زندہ ہے، صرف جانوروں سے نہیں بلکہ یادوں سے۔ ان مہم جوؤں کی یادیں جو کبھی واپس نہ لوٹے، ان چیخوں کی یادیں جو درختوں نے نگل لیں۔ راجا، ایک جنگلی حیات کا محقق، ان کہانیوں کو سن چکا تھا مگر صرف سائنس پر یقین رکھتا تھا۔ وہ نایاب گوریلوں کا مطالعہ کرنے جنگل میں داخل ہوا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ جنگل بھی اسے دیکھ رہا ہے۔ دوسری رات کچھ عجیب ہوا۔ راجا نے اپنے خیمے کے باہر قدموں کی آواز سنی، ننگے پیر آہستہ خیمے کے گرد گھومتے ہوئے۔ اس نے ٹارچ لے کر باہر نکلا مگر وہاں کوئی نہ تھا، صرف قریبی درخت پر پنجوں کے نشان تھے، ایسے نشان جو کسی عام جانور کے لیے بہت اونچے تھے۔ اس نے اس رات ایک سرگوشی ریکارڈ کی، کچھ ایسا کہا گیا جو وہ زبان نہ پہچان سکا۔ جب اس نے آڈیو واپس چلائی تو سرگوشی غائب تھی، صرف خاموشی، یہاں تک کہ پرندے بھی خاموش ہو گئے تھے۔ تیسرے دن اسے ہڈیاں ملیں، چھوٹی ہڈیاں جیسے کسی بچے کی ہوں، بیلوں میں لپٹی ہوئیں جیسے جنگل نے انہیں دفن کیا ہو۔ اس نے واپس جانے کی کوشش کی مگر اس کا جی پی ایس مسلسل گھومتا رہا، کوئی سمت نہ دکھاتا۔ جن راستوں پر وہ نشان لگا چکا تھا وہ غائب تھے، جیسے جنگل نے انہیں کبھی ہونے ہی نہ دیا ہو۔ اس رات راجا نے درختوں کے کنارے کچھ دیکھا، ایک سایہ، لمبا، سیاہ، ساکت۔ اس کی آنکھیں روشنی میں چمکیں مگر جانوروں کی طرح نہیں، جیسے کوئی یاد پلٹ کر اسے دیکھ رہی ہو۔ صبح کو راجا نے اپنے خیمے پر پنجوں کے نشان دیکھے مگر زمین پر کوئی قدموں کے نشان نہ تھے، صرف خاموشی۔ وہ آخر کار 7 دن بعد بچ کر نکلا مگر جب وہ شہر واپس آیا تو اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس کی تمام ریکارڈنگز خالی تھیں، اس کی نوٹ بک گیلی اور خالی ہو چکی تھی، صرف اس کی آنکھوں میں وہ دہشت باقی تھی جو اس نے دیکھی تھی۔ کہتے ہیں کانگو ثبوت لے جانے کی اجازت نہیں دیتا، صرف یادیں، اور بعض اوقات وہ بھی نہیں۔